بڑی سیریس ایگریسو ڈپلومیسی ہو رہی ہے مڈل ایسٹ اور گلف ریجن میں انڈیا کی. انڈیا سعودی عربیہ نے اسٹیبلش کیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کاؤنسل. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ براموس جو سے ہیں میزائل سسٹم، اس کی بھی سیل کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کو اب جو 2-3 سال سے انڈیا نے سکسیسفل فارن پالیسی کی ہے کہ ایشوز پہ ہم آئزولیٹ ہو گئے. ہیلو فرینڈس، جے ہند. اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل. آج کل پاکستان بھارت اور عرب دیشوں کی بڑھتی ہوئی نزدیکیوں سے بہت پریشان ہے اور اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے دوستو، بھارت، سعودی عرب اور UAE اسٹریٹجک پارٹنر بنتے جا رہے ہیں. اسی بات سے پاکستان کو مرچی لگ رہی ہے. بھارت کے ساتھ سعودی عرب اور UAE اپنے بزنس کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پہلے عرب دیشوں کے سینک ہمارے یہاں ٹریننگ کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ بھارت جایا کریں گے. پاکستانی میڈیا لگاتار بھارت اور عرب دیشوں کے بیچ اچھے رشتوں پر چرچا کر رہا ہے اور اپنے دیش کی ناکامی پر رو رہا ہے. آج کی ویڈیو میں محمد مالک اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کچھ دن پہلے انڈیا کے جو آرمی چیف تھے جنرل منوج مکنڈ، انہوں نے UAE اور سعودی عربیہ کا دورہ کیا. یہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی انڈین آرمی چیف یہاں پہ گیا ہے. اس سے کچھ دن پہلے انڈین فارن جو منسٹر ہیں انہوں نے بحرین کا بھی دورہ کیا، اور اسی طرح ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں بحرین اور UAE اور اس کے کچھ اب ٹاپ ڈپلومیٹس اب عمان وغیرہ جا رہے ہیں. بڑی سیریس ایگریسو ڈپلومیسی ہو رہی ہے مڈل ایسٹ اور گلف ریجن میں انڈیا کی. کیا یہ لنکڈ ہیں چیزیں آپس میں؟ کچھ سوالات ہیں جن کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے. کیا پاکستان کی فارن پالیسی بالکل ری ایکٹیو ہو کے رہ گئی ہے بجائے پرو ایکٹیو کے؟ کیا باقی دنیا تو چھوڑیں، کیا مسلم ممالک میں بھی ہمیں سیریس ایشوز ہو گئے ہیں؟ انڈین ڈپلومیسی ہمیں وہاں مار رہی ہے، کیا وہ جیت رہے ہیں؟ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. ہمارے یہاں خاموشی کیوں ہے؟ اتنا سیریس ایشو کہ اگر امیوننٹ وار ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں؟ چیز بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے، جتنے سگنلز ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ سے UAE سے پاکستان ریلیشنز میں بڑے الارمنگ سگنلز ہیں. سعودی عربیہ نے ابھی جو ہمیں ایڈ بھی دیا ہوا تھا 3 بلین، وہ بھی 2 قسطیں پہلے لے لی. تھرڈ جو سا فائنل بلین ہے وہ جنوری کے فرسٹ ویک میں واپس کریں گے. جو آئل فیسلٹی تھی وہ سسپینڈ ہوئی، وہ بھی رینیو نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو انڈیا کے ساتھ ویری اسٹریٹجک ان کے ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایون ان کے آرمی آفیسرز بھی اب ٹریننگ کے لیے جائیں گے انڈین ڈیفنس انسٹیٹیوٹس میں. کس طرح آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور وہ ہماری کاسٹ پہ ریلیشن شپ نہیں بن رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ الارمنگ ہے، آپ کی اسسمنٹ ہو سکتی ہے. میری اسسمنٹ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، ان سے تعلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے، لیکن پاکستان کے تعلقات ان سے جداگانہ ہیں. ہمارے تعلقات اپنی ہے اور وہ رہے گی. پاکستان کی اہمیت اپنی ہے اور وہ برقرار رہے گی. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی، یقیناً کی، لیکن وہ سپورٹ جو کی جاتی ہے آپ دیکھیں کس حالات میں کی گئی. اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ گفت و شنید چل رہی تھی اور ہمیں امیڈیٹ ضرورت تھی، تو وہ انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ دیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ ٹیمپرری مطلب یہ فار ایور تو نہیں ہے نا. ہم نے چیز لی ہوئی ہے اور اس پہ ہم اس کا انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں. ہم نے واپس کل بھی کرنی تھی، ہمیں گنجائش ملی، ہم نے واپس کر دی. اچھا سر، ون لاسٹ کویسچن. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو اب بن گیا، پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ سعودی عربیہ اس بلاک کے ساتھ ہیں جہاں سے سال کے ہمارے ریمیٹنسز آتی ہیں 10 بلین کے قریب، ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پہ امپلائڈ ہیں، یا ٹرکی، ملیشیا، ایران والے بلاک میں جانا پڑے گا، سے اپنا تعلق توڑنا پڑے گا، جہاں سے آئیڈیالوجیکلی شاید زیادہ کلوز ہوں پرائم منسٹر، لیکن اکنامکلی ہمیں ان بلاکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا ہم اس نہج پہ آ گئے کہ ہمیں اب چوز کرنا پڑے گا؟ بیکاز اسلامک ورلڈ تو ڈیوائیڈ ہو گیا ہے لیڈرشپ کے ایشوز میں ان 2 بلاکس میں، ویدہ ہم مانیں یا نہ مانیں. ایک سعودی لیڈ بلاک ہے، ایک ٹرکی لیڈ بلاک ہے. کیا پاکستان کو اب چوز کرنا پڑے گا؟ ہم ضروری نہیں ہے، ہم نے پک اینڈ چوز کرنا ہے. جو ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہیں
وہ ترکی جانتا ہے. ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں اور میں میڈیا بھی دیکھ رہا تھا, ایکسپرٹ انالیسس پڑھ رہے تھے, انڈسٹری رپورٹس پڑھ رہے تھے کہ 300 سے لے کے 800 سے 1000 جاب ڈیلی لاس ہو رہا ہے پاکستانیوں کو, اور وہ انڈین ان کو ریپلیس کر رہے ہیں. سو ایوری ڈے میٹرز. کیا آپ کو کوئی انہوں نے میکسیمم ٹائم لمٹ دی ہے کہ اتنے دنوں میں ہم ریزالو کر لیں گے؟ فرسٹ آف آل مالک, یہ بھی اسپیکولیٹو بات ہے کہ جی اتنے جابس ڈیلی جا رہے ہیں, وہ صرف پاکستان کے نہیں جا رہے, دنیا میں ایک کانٹریکشن ہوئی ہے, ان کی اکانومی متاثر ہوئی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفنس کوآپریشنز بڑھنی شروع ہوئی اوور دی لاسٹ 3-4 ایئرز. جوائنٹ نیول ایکسرسائزز ہوئی سعودی عربیہ کی انڈیا کے ساتھ, انڈیا کی یو اے ای کے ساتھ ہوئی. اکتوبر 2019 میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا سعودی عربیہ نے اسٹیبلش کیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کاؤنسل. اس سے پہلے سعودی عربیہ کی یہ صرف انگلینڈ, یو کے, فرانس اور چائنا کے ساتھ تھی. انڈیا چوتھا ملک ہے. پھر جوائنٹ کمیٹی آن ڈیفنس کوآپریشن 2018 میں سائن ہوتا ہے سعودی عربیہ کا اور انڈیا کا, جس کے مطابق وہ ان کے آرمی آفیسرز جو سے ہیں اب انڈین ٹریننگ انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں جائیں گے اور ٹریننگ لیں گے. اس سے پہلے ہمارے پاس آتے تھے پی ایم اے میں اور سارا چیزیں ہوتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ براموس جو سے ہیں میزائل سسٹم, اس کی بھی سیل کی بات ہو رہی ہے یو ایس کے ساتھ. یہ انڈیا اور رشیا نے بنایا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہمیں بہت ایکسٹینسو ان کا انٹریکشن نظر آ رہا ہے. تو کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر ان کے اکنامک انٹرسٹ ہمارے سے زیادہ الائنڈ ہیں, اگر ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارے سے زیادہ الائنس ہیں, ان کی ملٹری الائنسز جو پہلے ہماری اسٹرینتھ ہوتی تھی, ابھی باجوہ صاحب گئے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی گئے تھے جب سنا ڈیمیج کنٹرول کرنے سعودی عربیہ, تو تب بھی محمد بن سلمان کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ بڑے الارمنگ سارے انسیڈنٹس ہیں. تو پہلے تو ہم سنتے تھے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ سے کوئی بھی تعلقات خراب ہوں گے تو فوج ٹھیک کروا لے گی, آپ فکر نہ کیا کریں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایریاز میں انڈیا بہت زیادہ اس کی انکرجن آ گئی ہے. کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ ان کو آخر کہیں مارکیٹ ڈھونڈنی ہے. انڈیا ایک مارکیٹ ہے, کوئی اور بھی مارکیٹ ہے. وہ اس پہ جنرل صاحب بعد میں آئیں گے. وہ جو محمد بن سلمان کا جو بات کر رہے ہیں اس کو نام دیا ہوا ہے ویژن 2030. وہ ویژن 2030 میں بعد میں بات کروں گا. مجھے پہلے یہ جو قربتیں ہیں جو فوجی اور بڑے اسٹریٹجک ہیں, سعودی عربیہ نے آپ کے ساتھ اسٹریٹجک کاؤنسل نہیں بنائی, انہوں نے انڈیا کے ساتھ بنائی. ان کے جو سے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس پہ ذرا مجھے بتائیں. جی بات دیکھیں, جب آپ وہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے, اتنا بڑا کچھ اپنے ایک باسکٹ میں ڈالیں گے, تو آپ کو اور چیزوں پہ وہ بخش دیں گے. آپ کو دوسری طرف بھی تھوڑا تھوڑا ان کے کہیں نہ کہیں سپیس دینی ہوگی. تعلقات صرف ایک چیز پہ نہیں آپ کے ساتھ وہ رکھیں گے کہ آپ مال کما کے یہاں سے جاتے رہے تو کوئی کہانی اور آپ سے نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا. آپ کو پولیٹیکل سائیڈ, ملٹری سائیڈ پہ وہ انڈیا کی پریفرنسز ہیں, وہ آپ کو تھوڑا بہت گھسیٹیں گے. کیا پاکستان کو اب جو 2-3 سال سے انڈیا نے سکسیسفل فورن پالیسی کی ہے کہ ایشوز پہ ہم آئزولیٹ ہو گئے, کیا ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس گروپ کے ساتھ چلنا ہے؟ جیسے فورن منسٹر کہہ رہے تھے کہ آئدر اور نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ آئدر اور ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حالانکہ ایک شفٹ بہت کلیئر ہے سعودی اور یو اے ای بلاک آپ کہہ لیں اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں جو ہم آہنگی کبھی ہوتی تھی وہ بالکل نہیں ہے. اس وقت کشیدگی ہے, بالکل ایسی کشیدگی نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے, لیکن ہم نے اس تاریخ میں اتنی زیادہ ٹینشن ان میں نہیں دیکھی. دیٹ از ٹرو. ہم ایک نظر آ رہا ہے پیٹرن, بڑی ایگریسو مڈل ایسٹ پالیسی انڈیا کی آ گئی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مودی نے 2014 سے لے کے اب تک 8 باری وزٹ کیا ہے گلف کو, مڈل ایسٹ کو. یو اے ای کو 3 دفعہ, سعودی عربیہ کو 2 دفعہ. ابھی انڈین چیف کے جانے سے پہلے جو انڈین فارن منسٹر تھے بحرین گئے, یو اے ای گئے. ابھی ٹاپ ڈپلومیٹس ان کے جا رہے ہیں, قطر, کویت, عمان, ان کی ہائی پروفائل وزٹس پلانڈ ہیں. ابھی جتنے ہم ایگریمنٹس ابھی وہ آرمی کے ادھر آ جائیں گے بات کریں گے, ایک کلیئر میسیجنگ ہو رہی ہے. دیر از اے اسٹریٹجی, دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس. ہم لوگ صرف گولی چل گئی یو این کی گاڑی پہ ہم اس کو لے کے بینڈ بجانا شروع کر دیتے ہیں. ایک گولی چلتی ہے کہ بچی شہید ہو جاتی ہے, ہم اس کو رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پرو ایکٹیو لگتا ہے سوشل جو ہے فارن آفس, اسی کو اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے. پہلا کانسٹنٹ تو یہی ہے کہ ہماری ایک طرح سے پیرینیل کویسٹ فار سروائیول ہے. ہر چیز ہماری جو ہے وہ ہماری اس کا تعلق سروائیول کے ساتھ ہے.